نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وأوحينا إلى موسى وأخيه اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی جانب ان تبوأ لقومکما یہ کہ ٹھکانہ بنا دیں آپ اپنی قوم کے لیے بمصر بیوتاً مصر میں گھروں کا وجعلوا بیوتکم قبلہ اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ رخ واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا انک آتیت فرعون اے ہمارے رب بے شک دیا تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے دیگر سرداروں کو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا زینت اور مال دنیا کی زندگی میں ربنا لیضلوا عن سبیلک اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیری راہ سے ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں پر واشدد علی قلوبہم اور سختی کر ان کے دلوں پر فلا یؤمنوا بس وہ ایمان نہ لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو قال قد اجیبت دعوتکما اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری دعا فاستقیما پس تم ڈٹے رہو ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور نہ اتباع کرو ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا 9واں رکوع آیات نمبر 87 88 اور 89 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ لوگ ایمان نہ لائے،
فرعون کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ وہ ظلم و ستم کرتا تھا، بڑا سرکش اور بڑا باغی تھا اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ ایمان اللہ پر ہے تو بھروسہ بھی اللہ پر رکھو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ، لیکن پھر بھی آخر ایک ظالم تھا، اس کے ظلم تھا، اگر ایمان کوئی لائے بھی تو اظہار کرتے ہوئے ڈر ضرور لگتا تھا۔ چنانچہ آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا بھی ہے فرعون کے حق میں، لیکن اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیلی اگرچہ غلام تو تھے، لیکن ان کے عبادت خانے تھے اور یہ عبادت کرتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ کیا، اب تو فرعون کا غصہ حد سے بڑھ گیا، چنانچہ اس نے وہ عبادت خانے ان کے مسمار کروا دیے، گروا دیے۔ تو اب ظاہر بات ہے بنی اسرائیل پریشان ہوئے کہ عبادت خانے ہمارے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنے گھروں میں ہی عبادت کرو، وہیں پر نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نماز کو ہر جگہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کسی کمرے کے اندر، کسی گھر کے اندر پابند اور بند نہیں ہے، جہاں بھی تمہیں عبادت کرو اللہ وہیں پر موجود ہے۔ بالکل وہی کیفیت ہوئی کہ جب ابتدائی دور تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اہل مکہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے اہل ایمان کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی طرف جاتے تو ابو جہل روکتا آپ کو، اور آیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ کے بندے کو نماز سے روکتا۔ اسی طرح مسجد حرام میں، بیت اللہ میں اکٹھے مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو گویا کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو تم اکیلے نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ظلم و ستم کرتے، اکٹھی جماعت کے ساتھ کہاں پڑھنے دیتے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس وقت گھروں میں نماز پڑھتے، یا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی جمع ہوتے، لیکن ہر نماز کے لیے باقاعدہ نہیں، بس وہ تعلیم کے لیے کبھی اکٹھے ہوتے تو وہاں جو موقع مل جاتا وہ جماعت بھی ہو جاتی، ویسے عموماً نمازیں گھروں میں ہوتی۔ تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب ظالم ظلم پر آئے اور اجتماعی عبادت سے روکے تو پھر انفرادی عبادت کرو، جہاں موقع ملے وہاں پر کرو۔ اللہ تو کسی جہت کے اندر پابند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی وقت معاف بھی نہیں، اس لیے جب موقع ملے اور جیسے موقع ملے اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح صلاۃ خوف جو ہے اس کا تذکرہ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور حالت ایسی ہے کہ جنگ رکتی نہیں ہے اور ٹائم ہو گیا نماز کا، اب میدان میں کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، تو کیا نماز قضا کر لیں؟ فرمایا نہیں، نماز قضا نہ کرو، تم ایسے کرو کہ دو گروہ اپنی جماعت کے دو حصے کر لو، ایک حصہ دشمن سے لڑے اور ایک حصہ نماز پڑھے۔ یعنی اس موقع پر بھی نماز کی معافی نہیں ہے، حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ اور کبھی کبھی تو اس طرح بھی گنجائش نہیں ملتی، تب حکم یہ ہے کہ پھر سوار ہو کر ہی نماز پڑھو، اپنی سواریوں پر ہی نماز پڑھو، چلتے پھرتے ہی پڑھو، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے ہو نہ ہو، جیسے ممکن ہو پڑھو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ فرعون آیا کہ جناب یہ مکانات گرا دے گا تو کیا اللہ کی عبادت رک جائے گی؟ تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور وہیں پر نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو، اور مسئلہ نہیں ہے، جہاں موقع ملے وہاں پر نماز پڑھو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو
اس وقت اجازت ملی جب عبادت خانے مسمار ہو گئے، ورنہ پہلی امتوں میں عبادت خانے کے اندر ہی نماز کرنا لازم تھی۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہوا، حضور فرماتے جعلت لی الارض کلہ مسجدا، میرے رب نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد جنگل میں ہو، مسجد قریب تر نظر ہی کوئی نہ آتی ہو، بس وہ ادھر وضو کرے، اذان دے اور نماز پڑھے، بس وہی جگہ اس کے لیے مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم سارے جانتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، جانتے ہیں نا سارے ساتھی۔ اچھا، وہ افضلیت کیا ہے؟ فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں مجھے 6 باتوں کی وجہ سے سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں صرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ میرا دشمن جب میرے سامنے آتا ہے نا، اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، اگے پیچھے جتنا مرضی فن خان بنے، حضور کے سامنے جب آتا تو رعب طاری ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص خود بیان کرتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جب حضور کے پاس گیا تھا نا تو میں اپنے آپ کو حضور سے کم تر ہی سمجھ رہا تھا، حضور کا ایسا رعب طاری ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کی پہلی فضیلت ہے۔ اب موضوع سے بات ہٹ نہ جائے، چلو ایک چھوٹی سی بات اور بھی سنا دوں رعب پر۔ رکانہ پہلوان کا قصہ سنا ہے نا؟ کس کا؟ رکانہ، وہ ایک پہلوان تھا اور اتنا ماہر پہلوان جی، اکیلا 10 بندوں کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو اس نے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا جی ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا میں تو کوئی دلیل نہیں جانتا، نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں تو کشتی جانتا ہوں، تو اسی کشتی میرے نہ لڑو، کشتی تو جیت گیا تو میں نبی مان لے، میں تو ایک ہی کام جانتا ہوں۔ آپ نے بولا اللہ کے بندے میں کشتیاں لڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں نہیں مانتا، میں تو ایک ہی کام جانتا ہوں، کشتی والا میرے ساتھ لڑو کشتی، مجھے کشتی میں بچھاڑ دو اور گرا دو، میں نبی مان جاؤں گا۔ حضور سے میں چل کشتی لڑ لے، آ جا میدان میں، پھر ہی صحیح۔ اب جب رکانہ کو نے چیلنج دیا اور حضور نے چیلنج قبول کر لیا، مکے والے ہیں کریں بڑے خوش ہوں، لگتی ہون پتہ اب پتہ چلے گا رکانہ کے ساتھ کشتی طے ہو گئی ہے۔ وہ جناب دن طے ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ آیا جناب جیسے پہلوان آتے ہاتھی کی طرح تاڑتا ہوا چیختا ہوا شیر کی طرح آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عام لباس میں گئے، کوئی کشتی والا لباس حضور نے کہاں پہننا تھا، وہ آیا دھاڑتا ہوا، اللہ کے نبی نے ایک ہی ہاتھ کے ساتھ یوں پکڑا نا تو خیر سے رکانہ صاحب کی ٹانگیں اوپر تھیں اور سر نیچے تھا، اور حضور نے پٹک کر دے مارا۔ آج تک وہ کسی سے گرا نہیں تھا، آج جب گرا نا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں گر گیا ہوں۔ اس نے کہا جی دوبارہ کشتی لڑیں گے، حضور نے فرمایا دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ اسی طرح وہ آیا، حضور نے پھر پکڑا اور پھر آ کے یوں پھینکا نا میدان میں۔ اس نے کہا جی تیسری دفعہ پھر لڑو، کیونکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں گر رہا ہوں نا۔ حضور نے فرمایا تیسری بار آ جاؤ۔ تیسری بار حضور نے پکڑا نا، ابھی اوپر اٹھائی ہے تو بول اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلوانی نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے اور یہ تو اللہ کی قدرت ساتھ کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور کی فضیلتوں میں یہ فضیلت ہے کہ رعب، دشمن پر آپ کا کیا طاری ہو جاتا جی؟ رعب طاری ہو جاتا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، لوگ گھنٹے گھنٹے بات کرتے رہتے ہیں، بات سمجھ ہی نہیں آتی، حضور فرماتے ہیں میں مختصر بات کرتے ایسی بات سمجھاتا ہوں کہ اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، یہ ساری زمین میرے لیے طہارت کا ذریعہ بھی بنا دی گئی ہے۔ پانی نہ ملے تیمم کرو، مٹی کے اوپر 2 ضربے مارو چہرے اور ہاتھوں پر پھیرو، پاک ہو گئے ہو جی۔ اور اگلی بات
کہ سجدہ گاہ بھی بنا دی گئی ہے، طہارت کا ذریعہ بھی بن گئی ہے اور سجدے کی جگہ بھی بن گئی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میری پانچویں فضیلت یہ ہے کہ پہلے جو نبی ہوتے تھے نا وہ قوموں کے نبی ہوتے تھے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے میرے رب نے ساری انسانیت کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور چھٹی فضیلت آپ کی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے۔ یہ آپ کی چھٹی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، تو بات مجھے یہاں سے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ساری زمین ہی مسجد بنائی گئی، لیکن بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس وقت اجازت ملی گھروں میں نماز پڑھنے کی کہ جب باہر نماز کی گنجائش نہ رہی اور فرعون نے ظلم و ستم شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف۔ کیا نام تھا بھائی کا جی؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ آپ کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، اس لیے جلدی بتائے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ آپ جگہ بنا دیں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کے اندر ہی نماز کی جگہ بنائیں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، یعنی گھروں میں جو نماز کی جگہ بناؤ اس جگہ کا رخ قبلہ کی طرف کر لو، جیسے ہمارے گھروں میں آج کل تو خیر وہ ختم ہی ہو گیا، لیکن پہلے ہوتے تھے ہماری مائیں بہنیں نا جگہ بناتی تھی نماز کے لیے، مٹی وغیرہ کی پتھر جوڑ کر مصلی سا ایک بنا لیتی تھی اور باقاعدہ گھروں میں جگہ ہوتی تھی۔ ہمارے آج کل تو گھروں میں یہاں تو جگہ ہی تھوڑی سی ہوتی ہے، 3-4 مرلے کا گھر وقت ہے تو وہ جگہ نہیں بنتی، جہاں نماز بھی بچھاتے ہیں، لیکن پہلے باقاعدہ جگہ بنی ہوتی تھی نماز کے لیے اور اس کا قبلہ رخ ہوتا تھا۔ فرمایا گھروں میں بنا لو، اور اس گھروں میں وہ جو بنائی جاتی تھی نا جگہ جائے نماز، اس کا درجہ بھی حدیث کی روح سے مسجد کا درجہ ہی ہے، یعنی وہ بنانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا تھا جتنا مسجد بنانے والے کو اجر ملتا تھا۔ تھوڑی جگہ ہو تو بنا لو کوشش کر کے، بڑے اجر والی چیز ہے وہ۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے، ایمان والوں کو بتائیے کہ تم گھروں کے اندر بھی نماز پڑھو گے، اللہ تمہاری اس نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ زور سے دو سبحان اللہ۔ اور نمبر 2، خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، اللہ ان قریب آپ کو اس ظالم فرعون سے نجات بھی نصیب فرمانے والا ہے، خوشخبری دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مومن تو ایسا عمل کرتا تھا جو اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ تھا اور پھر کسی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکا، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو اللہ اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کے اجر میں کمی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پکا مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا، بیچارہ بیمار ہو گیا، مسجد میں جانے کی ہمت نہ رہی، اب وہ نماز پڑھتا ہے گھر میں، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ مسجد میں جانے والا تھا، اب نہیں جا رہا تو عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتا تھا اور اللہ کے نام پر لوٹاتا تھا، اب بیچارے کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ فقر و فاقے میں آ گیا، خود محتاج ہو گیا، تو لہذا صدقہ خیرات نہیں کر رہا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ جب میں نے اس کو مال دیا تھا تو یہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اب اللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں لاتے، اب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو عذر کی وجہ سے جو اعمال میں کمی آتی ہے وہ کمی شمار نہیں کی جاتی بلکہ اس کو پورے اجر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے اللہ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا اور اللہ عن قریب تمہیں ظالم سے نجات عطا فرمائے گا۔ وقال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام پر دعا کرنے لگے فرعون کے لیے،
وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک آپ نے فرعون اور فرعون کے دیگر سرداروں کو زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، زینت دی ہے، مال و دولت دی ہے دنیا کی زندگی میں، اے اللہ ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کے پاس مال و متاع بھی ہے، اور یہ میرے ساتھی بیچارے کمزور سے بھی ہیں اور ہیں بھی بڑے غریب سے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، فرعون کے پاس مال ہے، فرعون کے پاس حکومت ہے، اور اسی کے بل بوتے پر تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے مال و دولت کی وجہ سے، جیسا کہ فرعون کا تذکرہ ہے سورہ زخرف میں، ونادا فرعون، فرعون نے آواز دی اور کہا، یا قوم الیس لی ملک مصر، یہ دیکھو نا سارا ملک مصر میرا ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ تو یہ گمراہ کر رہا ہے اس مال و دولت کی وجہ سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے رب مٹا ڈال، تباہی پھیر اس کے مالوں پر، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی کر، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اب ان کو تباہ و برباد کر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے، اے اللہ اب یہ ماننے والے نہیں، اب یہ عذاب کے حقدار ہیں، اے اللہ عذاب بھیج ان پر اور تباہ و برباد کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ کبھی ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جائے پھر اس کے لیے بد دعا بھی کرنی پڑتی ہے، ویسے عموماً تو ہدایت کی دعا کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی فضائل آپ کو سنائے، لیکن عموماً جو کہا جاتا ہے نا فلاں نبی اس طرح کی، ہمارے نبی، یہ تقابل کرنے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میرا تقابل نہ کیا کرو باقی انبیاء کے ساتھ، ہر نبی اپنی جگہ پہ بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت والے ہیں، لیکن یوں تقابل کرنا جیسے مون لوگ کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، ہمارے نبی نے نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح میرا تقابل انبیاء کے ساتھ نہ کیا کرو، ہر نبی اپنی جگہ پر بڑی عظمت والا، بد دعا کسی موقع پر کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ بیر معونہ کے موقع پر وہ کفار نے 70 صحابہ کو شہید کیا، حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ طائف کے پتھر کھانے کی بات تو نہیں بد دعا فرمائی، لیکن ان بیر معونہ میں جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا، دھوکے کے ساتھ لے گئے تھے، وہ جی ہم سارے لوگ ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایسے بندے بھیجو جو قرآن جانتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 70 قاری روانہ کیے ان کے ساتھ تعلیم کے لیے، ان ظالموں نے راستے میں 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ اب یہ قاری قرآن کوئی معمولی درجہ تھا صحابہ کرام میں، تو آپ کو اتنا دکھ ہوا اور آپ کو اطلاع جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دی کہ آپ کے ساتھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، فجر کی نماز میں بد دعا کرتے رہے، ان کا نام لے لے کر بد دعا کرتے رہے، اتنی بد دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے میرے محبوب یہ ظالم تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ اب بس کریں کیونکہ ہدایت میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو ان میں سے کسی کو ہدایت دے کر معاف کر دوں اور چاہوں تو کسی کو عذاب دوں، فإنہم ظالمون، واقعی وہ ظالم تو ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی ظالم کے لیے بد دعا بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور بالکل ٹھیک فرمائی۔ جو ایسا ظالم تھا بچوں کو ذبح کر رہا تھا، جو مساجد کو گرا رہا تھا، جو ایسا ظالم تھا ایمان والوں کے لیے زندگی تنگ کی ہوئی تھی، اس کے لیے پھر دعائیں کرنی ہیں، بد دعائیں دینی ہیں، ایسے ظالم کے لیے پھر بد دعائیں۔ ہاں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے اس کو ہدایت دے، اور جو ایسا بدبخت ہے کہ ہدایت کے قابل نہیں، یا اللہ اس ظالم کو تباہ و برباد کر، ایسے ظالم سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما، آمین۔ خیر، قال قد اجیبت دعوتکما، اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فرعون کی بربادی کی، اللہ کا جواب، قال اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یقیناً
تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، فاستقیما، پس ڈٹے رہو، تم ثابت قدم رہو، اور دعا تمہاری بد دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم اتباع نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جاہلوں کی باتوں میں نہ آنا، میری بات پر عمل پیرا رہنا، ان قریب میں اللہ ان کو برباد کر کے تمہیں نجات عطا فرمانے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ نے وعدہ کیا، اس کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعون غرق ہوا۔ وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی جانب، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ آپ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کے اندر ٹھکانہ بنائیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز قائم کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے دیگر سرداروں کو دیا ہے، زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، زیب و زینت اور مال و متاع دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب مٹا ڈال ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، بس وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری دعا، فاستقیما، پس تم ڈٹے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ اتباع کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔